بڑا کرو اس کو. ریکارڈنگ کہاں آئے گی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
تو ہو رہی ہے آج آ رہی ہے آن لائن جی خراب آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے جی 18 نمبر تأمل ما يلي جی کیا سمجھ آ رہا ہے اس کو 18 نمبر میں اسم والفعل حاضر باع حامل باع مبتدا پورا دیکھیں نا پورا پورا ہے نا حاضر باع الرجال باع اس چیز کی خبر ہے اسم میں خبر ہے معتل العين معتل العين یہ کون سا معتل العين ہے پہلے بھی تو گزرا معتل العين دوبارہ کیوں لکھا ہے معتل العين بھی گزرا ہے ہمارا پھر کیوں آ گیا دوبارہ فاعل کے صیغے میں باع ہے اور حاضر کے صیغہ میں بیع ہے مخاطب وغیرہ یہ سب دوبارہ بولے کیا ہے السلام کسان صاحب بیٹھ لوں گا آپ کی ضرورت ہے دیوائی کری اور آن لائن پانی 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 ہیلو ہو گئے جی آ رہی ہے آن لائن آواز کیا مسئلہ تھا ہاں پھر کیا تھا ہوا چل رہی ہے باہر اللہ خیر جی اب صحیح آ رہی ہے آواز ہاں جی تو پچھلی ایکسرسائز میں بھی تھا کیا معتل العین یہ بھی معتل العین ہے پھر کیوں لیا ہے دوبارہ یہ دوبارہ تو نہیں لاتے ایک چیز یا ہے سر یہاں پہ کیا ہے یہاں پر یا ہے باع یبیع ہاں وہاں پہ کیا تھا
وہاں پر وہاں واو تھا. جید وہاں معتل العین واو کے ساتھ تھا قام یقوم, اور یہاں پہ کیا ہے یا یا ہے. ٹھیک, اصل میں یہ تھا با, اصل میں تھا بایا, تو قامہ اصل میں تھا قوامہ. ٹھیک, دونوں میں اس کا ماقبل مفتوح ہے, اس کو واو کو یا حرف علت کو الف کر دیا, بس یہ فرق ہے. لیکن اس کے بعد آنے والے صیغوں میں فرق ہوا ہے, وہ کیسے؟ جی حاضر کے صیغے میں جمع کے صیغے میں کیسے؟ بیانا آ کر. فرق کیا ہوا کہ اگر معتل العین واوی ہو تو پھر فا کلمے پہ ضمہ آتی ہے. آسان الفاظ میں اگر واو والا معتل ہو, واوی ہو, معتل العین, تو پھر جو فا کلمہ ہوتا ہے اس پہ پیش آتی ہے, ضمہ آتی ہے. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز بریک تھا. جی سمجھ آ گئی بات. اور اگر معتل العین یا کلمے سے ہو, یا ہی ہو, تو پھر فا کلمے پہ کسرہ آتی ہے. جیسے یہاں ہے, وہاں پہ کیا تھا قام یقوم سے قمنا, قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتن قمتو قمنا. یہاں پر فا کلمے پہ کسرہ لگا دی. بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعتو بعنا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ خیر, اڑ کے نہ آ جائے کچھ, آوازیں تو ایسی آ رہی ہیں. لوک نہ ٹوٹ جائے. جی بات سمجھ آ گئی. چلیں آگے کیا کہہ رہے ہیں 19 میں, اسند جاء وصار الى الضمائر كما في التمرين السابق. جی اسکرین شیئرڈ ہے. جی یہ بھی وہ والے با یبیعو کی طرح آتی ہے. ٹھیک, پڑھیں جی اب. جی آواز آ رہی ہے؟ جی پڑھیں. اقرأ ما يلي. غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين. غائب ہے میرا کلاس فیلو آج, غائب تھا غائب تھا میرا کلاس فیلو ایک دن اور میں غائب تھا 2 دن. متى جئت إلى الجامعة. جی آن لائن آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. چلیں آپ جامعہ سے ہاں جب کب لوٹے, کب آئیں گے آپ جامعہ کی طرف؟
جی متى جئت إلى الجامعة جئت في ذي القعدة ہاں قعدتي کب آئے آپ جامعہ کی طرف ہاں میں آیا ذی قد میں ہاں بالکل چلیں جی بكم بعت سيارتك يا عمرو بیکم بعت ہاں سيارتك سيارتك سیارتی عمرو کیوں ہو گیا جی مجرور کیا ہے اس میں جار کیا ہے سيارة ہاں جی کم بعت سیارتک یا عمر یا عمر پڑھیں گے عمر پڑھیں گے عمر پڑھیں گے عمر ہاں عمر پڑھیں گے عمر پڑھیں گے شاباش بعتها بثمانية الآف ريال ہاں آلاف ریال ہاں کتنے میں خریدا آپ کتنے میں خریدی آپ نے یہ گاڑی اپنی گاڑی اے امر اچھا میں نے اسے خریدا دیکھو 8,000 کیا ہوتا ہے 8,000 ریال میں ہاں جی بیعتا خریدا یا بیچا 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 ہاں بیچا خریدنے کو کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اشتری اشترا یشتری اشترا چلیں آگے آن لائن پڑھیں جی یہ میں مائک کھول رہا ہوں جی عاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشا عاشا رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بمکتی و بالمدینہ بی بمکتی مکتی جی بمکتا ہوگا یہ کیوں سر یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے جی غیر منصرف ہے جید بمکتا و بالمنورہ تو سر یہ اس کا عطف یہاں پہ پڑے گا بالمدینہ بالکل پڑھے ہونا چاہیے نہیں عطف پڑے گا لیکن عطف اعراب کا پڑے گا اس کی حرکت کا تھوڑی عطف پڑے گا مکہ مجرور ہے تو مدینہ بھی مجرور ہوگا اب چونکہ مکہ کی جری حالت جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے تو وہ فتح کے ساتھ آئے گی لیکن مدینہ کی جو جری حالت ہے وہ تھوڑی فتح کے ساتھ آتی ہے وہ تو کسرہ کے ساتھ ہی آتی ہے صحیح اور خاص طور پہ جب الف لام لگا تو ویسے ہی اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے چلیں بمکہ و بالمدینہ جی بمکہ و بالمدینہ المنورتی جید عاشا سے اثر عاشا کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہے جی رہے اچھا عاشا رہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مدینہ منورہ میں جی بالکل مکہ میں بھی رہے اور مدینہ میں بھی رہے جید اگلا بھی پڑھیں انا ما جئت بالکتاب اليوم یا استاذ میں نے اس کو میں جئتا کا مطلب سر آیا ہوتا ہے یا خریدا نہیں سر جیتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آئے جیتا کا مطلب ہے آئے اچھا انا ما جئتا آئے سر تو یہ بالکتابی کیوں لکھا ہوا ہے کہ میں ہاں آیا سر میں آیا جی انا ما جئت جیتا ہوگا جیتو میں لایا کتاب کو سر اس کو ہوگا میں لایا کتاب کو آج اے استاد
ہاں بزنس کرتے ہیں کس چیز کا؟ کمپنی پراپرٹی کا ریل اسٹیٹ کہاں پہ؟ کوئی علاقہ اسپیسیفائڈ ہوگا نا. اچھا جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی جئنا قبل قلیل. ہاں تأمل ما یلی. تأمل ما یلی. حامد يبيع الرجال أنت اور اسی سے یسیر کی آئے گی. تشيعون أنت تعيشون. एक सेकंड أنتم تعيشون أنت تعيشين أنتن تعيشن أنا أعيش نحن نعيش. سر یہ نیٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ نیٹ کو یہ مسئلہ ہے کہ بارش ہوئی ہوا چلے نیٹ غائب ہو جاتا ہے. تو کراچی میں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں. جی ہاں اصل بمانا جو ساتھ رکھنا.
حي على الصلاة. آیا ہے اور گیا ہے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے نیٹ میں مسئلہ؟ صرف ہماری ہو رہا ہے؟ دوسری کلاسوں میں بھی ہو رہا ہے؟ تار صحیح لگا ہوا ہے؟ تار چیک کریں، چیک کریں تار صحیح لگا ہے. وائی فائی بھی چل رہا ہے؟ جائیں اس کو آج ہی صحیح کرائیں. یہ اگلی کلاس سے پہلے تار سے لگا ہونا چاہیے. یہ اتنے خرچے کیے ہیں اس لیے تاکہ یہ تار سے چلے، وائی فائی سے نہ چلے. جی آواز آ رہی ہے؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ جی شکر. والملح، ملح کیا ہوتا ہے؟ نمک. والزیت، زیتون. زیتون. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والبیض، انڈا. زیت، بیض، انڈا. زبد، واشنگ پاؤڈر. نہیں سوپ. نہیں. پھر کیا ہے؟ تو نہیں آ رہا. مکھن کو کہتے ہیں ہاں بٹر. اور جبن. چیز. اچھا دقیق. دقیق ویئنگ اسکیل کو کہتے ہیں. آٹا، آٹا بول رہے ہیں وہ. دقیق کس کو کہتے ہیں؟ آٹے کو گوندا ہوا. یہ چلے گوندا والی گوندنے والا. عدس، عدس تو قرآن میں بھی آیا ہے. دال. چلے جی. وما الی ذالک، کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی زیت آئل ہوتا ہے. زیت، زیت آئل نہیں ہوتا، زیت ہوتا ہے زیتون. زیتون یا زیتون کا تیل ہوتا ہے. ٹھیک، جو آئل ہوتا ہے اس کو دہن بولتے ہیں. ٹھیک، زیت آئل بولتے ہیں، اولیو آئل. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وما الی ذالک. جی وغیرہ. وما الی ذالک، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی خریدا، یہ بھی بیچا، یہ بھی بیچا. وما الی ذالک ایکسیٹرا. ٹھیک. اچھا جی. یعیش الاسد فی الغابہ، رہتا ہے کہاں پہ؟ غاب. کب آ رہا ہے
جی آ گیا انٹرنیٹ. اب انشاءاللہ یہ صحیح چلے گا, لیکن ہماری کلاس ختم ہو گئی. بس یہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں جی ہر تیل کو زیت کہتے ہیں اور جس چیز کا تیل ہوتا ہے اس کے ساتھ زیت لگاتے ہیں. چلیں جزاک اللہ. زیت تیل کو بھی کہتے ہیں, زیت اولیو آئل کو بھی کہتے ہیں. یہی تھی نا کنفیوژن. اور ہر چیز کو زیت کہتے ہیں, ہر تیل کو زیت. جی ایک کوشچن ہے, جی کریں. چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی ٹائم ہے. آن لائن کلاس کی وجہ سے چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا, جو کلاس اتنی ڈسٹرب ہو رہی تھی, اس لیے آپ لوگ سکون میں رہیں, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى اشهد ان لا اله الا انت جی
ترجمہ نہیں پوچھا، ماتا نبا، اس کو کیا کہتے ہیں اگر حمزہ آخر میں آ جائے؟ نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. سورۃ الانبیاء، چونکہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے قصص کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے. اب آپ نے مجھے اس کا جواب یہ دینا ہے، ابھی دے دیں یا بعد میں دے دیں، لیکن دلیل دینا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی اس کا مستند حوالہ ہو کہ انبیاء جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے. یہ پتہ ہے، ہم نے پڑھا جمع قلت یا، چلو پڑھ لینا. اب آپ نے دیکھنا ہے اس کا بیان آپ کو ملے گا نحو کے اندر جمع کے بیان میں. جمع کا جب بیان آتا ہے تو وہاں دیکھیں گے یہ وزن کون سا ہے. تو اب آپ نے بتانا یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے. اقتربا قریب آ گیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں، معرضون منہ پھیر رہی ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں. قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سے مراد قیامت ہے. قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ غافل ہے. قریب بہت سارے زاویوں سے ہم کہہ سکتے ہیں. نمبر ایک زاویہ یہ ہے کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جس میں آنا ہے نا تو سمجھ لو وہ قریب ہے. قریب اس اعتبار سے کہ قیامت آنے والی ہے اور آنے والی چیز قریب ہے. اور دوسرا، انسان کی موت بھی بذات خود قریب قیامت ہے. یہ انسان کی موت بھی بذات خود کیا ہے؟ قیامت ہے. اور وہ انسان کے بہت قریب ہے. کب، کس نے، کس طرح، کس وقت مر جانا ہے کوئی خبر نہیں. اور دوسرا ہے ماضی اور مستقبل کا موازنہ اگر کریں تو وقت زیادہ گزر چکا ہے. ماضی کے مقابلے میں جو مستقبل ہے وہ تھوڑا ہے، ماضی زیادہ ہے. تو جب زیادہ عرصہ گزر چکا، کم رہ گیا، تو کیا کہیں گے؟ قریب. غفلت سے کیا مراد ہے؟ غفلت سے مراد یہ ہے دنیا سے دل لگی کر بیٹھے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو گئے ہیں. اور اس کی بہت ساری صورتیں اللہ نے ذکر کی ہے قرآن میں اس غفلت کی. نمبر مثلا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں آخرت سے کیا کر دیا؟ غافل. تکاثر مال کی کثرت کہہ لیں یا کسی بھی چیز کی کثرت نے تمہیں کیا کر دیا؟ آخرت سے بے خبر کر دیا.
किसी भी चीज की कसरत, वो ओहदे की हो सकती है, वो दौलत की हो सकती है, वो अफराद की कुव्वत की हो सकती है, या किसी भी एतबार से। तो कोई पैसे बनाने की कसरत में लगा हुआ है, कोई बानी बनाने की कसरत में लगा हुआ है, कोई हुस्न जमाल में लगा हुआ है, और कोई आसाइशें आराइशें ज़ेब ज़ीनत इसमें लगा हुआ है। एराज क्या होता है? असल मकसूद से गैर मकसूद की तरफ चले जाना, ये एराज है। असल मकसूद से गैर की तरफ चले जाना, यही एराज है। इस एराज की दो किस्में हैं। एक एराज वो होता है जिसमें मोरिस को पता होता है, एक एराज वो होता है जिसमें मोरिस को पता नहीं होता। पहला जिसमें मोरिस को पता होता है वो गुनाह है। जब वो गुनाह कर रहा होता है तो कभी ना कभी उसको शर्मसारी होती है। एक गुनाह वो है जिसमें गुनाह करने वाले को शर्मसारी नहीं होती। वो कौन सा गुनाह है? बिदअत का। वो आखिरत की जुस्तजू में लगा हुआ है बिदअत के जरिए, और बिदअत को वो नेकी समझ के कर रहा होता है, और उससे वो कभी एराज नहीं करता। नतीजतन बर्बादी है उसके लिए। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुन्या व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। मा यअतीहिम, नहीं आती उनके पास, मिन ज़िक्रिन, कोई नसीहत, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, मुहदसन, नहीं। ये मुहदसन किसकी सिफत है? ये जी जिक्र की। असल होगा मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मुहदसिन, नहीं आती उनके पास कोई नई नसीहत उनके रब की जानिब से, इल्ला इस्तमऊहु, मगर वो उसे सुनते हैं, वहुम यलअबून, और वो खेलते हैं। इसको हम अगर वाव को मुस्तानिफा बना लें और वो खेलते हैं, ये अलग जुमला हो गया, यानी सुनने के बाद अनसुनी करके अपने खेल खुद में लग गए। अगर इस वाव को हालिया बनाएंगे तो फिर होगा उस जिक्र को सुनते हैं हंसी मजाक करते हुए, सिमा के दौरान इस्तेहज़ा भी हो रहा होता है। पहला मुस्तअनिफा, इस्तिनाफ कहते हैं नई बात को। दूसरा वाव हालिया, तो माना करेंगे नहीं आती उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत, मगर वो सुनते हैं इस हाल में कि वो खेल कूद कर रहे होते हैं, मजाक इस्तेहज़ा। यहां जिक्र से मुराद क्या है? कुरान। और मुहद्दिस से मुराद हदीस, तो कुरान की सिफत है। मतलब नई आयत, नई आयत जरूरत के एतबार से हस्ब हालात कुरान करीम उतरता था,
جب بھی کوئی نئی آیت اتری, نیا حکم اترا, ان کو بیان کیا جاتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں اس کا. قرآن میں ہے نا ایک جگہ یہودیوں کا یہ طرز عمل ذکر ہوا, یہود و نصارہ کا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل کود بنا لیا ہے, ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. کون ہے؟ یہود و نصارہ. یعنی یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا. آج ہماری نوجوان نسل کے اندر ہے, یہ دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی لباس پر تبصرے, کبھی نماز پر تبصرے, کبھی سنتوں پر تبصرے, کبھی عادات پر تبصرے, کبھی ان کو دقیانوس کہا جاتا ہے, کبھی پتھر کے دور کی باتیں کی جاتی ہیں, اور ہے کیا؟ احکام شرعیہ. استہزاء سیم وہی ہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے, اور اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, تم ضرور بضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے. جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے ویسے ہی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول الیہود والنصارى قال فمن, اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. آپ نے فرمایا پھر کون ہے؟ وہی تو مراد ہے. دیکھیں یتیم, مسکین, مفلس, فقیر, احساس کمتری کا شکار لوگ اپنے لباس کے اندر دیکھے سے اپنے لباس کے اندر وہ زاویہ لاتے ہیں جو زاویہ نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے 4 کٹ لگا دی ہے نا تو ہمارا لباس 4 کٹ والا بن جائے گا. انہوں نے اسٹائل بالوں کا ایسا کر دیا تو اگلے دن ہمارے معاشرے میں نوجوانوں پر اسٹائل نظر آ رہا ہوگا. جو وہاں پر ہوا بس میڈیا پر اس کی تشہیر آئی, آگے آپ کو معاشرے کے اندر وہ جو نوجوان وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ قابل ترحم ہو گئے جو مسکینیت میں اور احساس کمتری میں شکار ہو کر اپنی تہذیب سے ان کی تہذیب کو قابل فخر سمجھتے ہیں, جبکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی شریعت پر, اپنی تہذیب اور ثقافت پر. اس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایک تو یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا, احکام شریعہ کا مذاق اڑانا. دوسرا منافقین کی صفت تھی یہ مذاق اڑا. قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. سورہ مطففین میں موجود ہے. ان کا مسلمان جب نمازوں کے لیے اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے جاتے تھے تو گلی کناروں میں بیٹھ کر سیٹیوں میں جاتے تھے. یہ ایسے ہی ہے نوجوان بگڑے ہوئے ہمارے بیت اللہ میں استہزاء, سیڑیاں بجانا, تالیاں بجانا. تو یہ منافقین, مشرکین اور کفار کی سوچ اور فکر کی نقل ہے جو اسلام سے صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہے, ان کے اندر پائی جاتی ہے. اس سے ایک اور بات میرے اور آپ کے لیے جو بڑی سبق آموز ہے وہ بات یہ ہے, جب بھی قرآن اور حدیث پڑھا جائے تو غفلت کے ساتھ سما نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سن بھی رہے اور نہیں بھی سن رہے, ورنہ وہ سنتے تھے لیکن انسنی کرتے تھے. قرآن پڑھے, سمجھے, تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, نصیحت کے حصول کے لیے تفکر آپ کے اندر ہونا چاہیے, تدبر ہونا چاہیے, تفکر ہونا چاہیے. یہ ہے اصل مقصود قرآن کریم کا. ہاں جی, اس میں یہ ہونا چاہیے اگر آپ نے قرآن لگایا تو قرآن سنے بھی. ہونا کیا قرآن لگ رہا ہے, آپ اپنے کام کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, غلط بات ہے. سننا مطلوب ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں کچھ چیزیں بطور زینت کے استعمال ہوتی ہیں. بطور زینت قرآن کریم کی آیات کو لٹکا دیا گھر میں آپ نے. یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ اس کو لٹکائیں. کوئی گلے میں لٹکا رہا ہے, کوئی دیواروں پہ لٹکا رہا ہے. کسی کے بس وہ
चल रही है, तिलावत चल रही है और आप खेल कूद कर रहे हैं, या तो तिलावत सुने या तिलावत बंद कर दें। ये तो कुरान में मुशरिकीन का तर्ज अमल जिक्र किया है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गऊ फी, कुरान मत सुनो, शोर गुल करो। बारिश नहीं बारिश नहीं, बस यहां बारिश हो रही है, वहां नहीं हो रही है। वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, खामोश हो जाए और कुरान सुने। तो ये कुरान करीम के ताल्लुक से है। तो इसी में मुहदस कौन सा सीगा है? मुहदस इसम मफूल है। बाप क्या है जी? फाला पूरा पढ़े ना, हदसा हदसा युहद्दिस तो नहीं हो गया, हदसा युहद्दिस तो मुहद्दस हो गया, मुहद्दिस मुहद्दस तहदीस, ये तो मुहदस है, मुहदस जी। चलो ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी, ये ठीक है। ये हादसा का मुजारे क्या है ये भी ढूंढना है। हाँ जी चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया जवाब। ये मुहद्दस इसम मफूल है बाब इफाल से, अहदसा युहदिसु इहदास, अकरम युकरिमु इकराम, बाब इफाल से। हदस किसको कहते हैं? नई चीज को, नई चीज को कहते हैं। तो बिदत भी यही है, हदीस में मौजूद है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन। चार काम ऐसे हैं जिस पर लानत की गई है। चार काम कौन से हैं? चार काम। मन लाना वालिदै, माँ बाप को गाली देने वाला मलून है। नंबर 2, मन ज़बह लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करने वाला। नंबर 3, मन आवा मुहदिसन और मुहदसन, जिसने पनाह दी मुहदिसन बिदती को, ईद मिलादुन नबी वाले को, ठीक है, अपने घर में आपने पनाह दे दी। या मुहदसन का माना बिदती को नहीं, बिदत को, अपने घर में कोई नई बिदत आपने राइज कर दी, तो घर वाले क्या हो गए? लानती, मलऊन, उस हरकत की वजह से। और लानत अल इबाद में रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए जिसको, जिससे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को उठा लिया, वो मलऊन है। कुछ भी मतलब बिगड़ी हुई औलाद है आज के दौर में, कुछ भी ना हो, वो माँ बाप को गाली देते रहते हैं। अच्छा, माँ बाप को गाली डायरेक्ट कोई नहीं देता, मैंने आपके वालिद को गाली दी, आपने मेरे वालिद को गाली दे दी, तो गोया कि मैंने खुद अपने वालिद को गाली दे दी है। सबब भी ना बने, सबब भी ना बने। और चौथी चीज है अपनी जमीन के निशानात को मिटाने वाला, मन गय्यरा मनार अल अर्फ, जमीन के निशानात को मिटा दिया, मतलब आपने प्लाट, अपने प्लाट की ईंट को उठाकर थोड़ा सा बाहर कर दिया आपने, और 2-4 इंच आपने अपनी तरफ खिसका लिया उसको। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। मसलन उस मर्द पर लानत की गई है जो औरत बनने की कोशिश करता है, कांटे डाल लिए उसने, बड़े बाल कंधे से नीचे आ रहे हैं, पीछे से आने वाला समझा कोई खातून जा रही है, साइड से गुजरता बाद में देखता है इसके तो बंदा है, ठीक है। और तीसरी, और शक्ल सूरत अपनी बिल्कुल साफ कर लिया उसने, और शलवार टखनों से नीचे, ये है औरत।
دوسرا ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی بشامت اختیار کرتی ہے، لباس مردوں والا، بال چھوٹے کروا لیے اس نے، گفتگو میں مردانہ آواز نکالنے کی کوشش کرتی ہے، شلوار جو ہے وہ پکی بابن بن کے اس نے وہ شلوار ٹانگوں سے اوپر کر لی ہے، اس نے سلفی بن گئی مرد کی طرح. جی ہاں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. 4 امور لعنت والے. لاہیتن قلوبہم، غفلت میں ہے ان کے دل. لہا یلہا، غفلت میں ان کے دل. قلوبہم یہ اس کا فاعل ہے لاہیہ کا. وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپ کے بات کرتے ہیں. النجوى، سرگوشیوں میں، وہ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کہتے کیا ہے؟ جن کے دل غافل ہے، چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اور ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں. کہتے ہیں لَهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ایک انسان. جب ایک عام انسان ہے تو پھر اس کی بات کو کیسے قبول کر لیں، اسے رسول کیسے مان لیں؟ یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ پھیلتا بھی ہے، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو اسے رسول کیسے مان لیں؟ یہ تو کہ انسان ہے. ایک تو حیثیت کو کم کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں لَهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یا سرگوشیوں سے مراد یہ ہے دین پر اور رسول پر انکار کی باتیں یا نظریات کی تیاری ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادوگری کی طرف جاتے ہو؟ کیا تم جادو کی طرف آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ تم جادو میں آ جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو پیش کر رہا ہے جادو، پھر بھی تم جادو کی طرف آتے ہو اور تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. یعنی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں اور آپ کے کلام کو جادو کہہ رہے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طرح کی تنقیدیں کی گئی ہیں. رسول بشر ہو اس کا انکار، رسول بشر ہو اس کا انکار ہے کہ یہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو ہم جیسا کام انسان ہے. بلکہ قرآن میں دیگر جگہ یہ ذکر ہوا ہے اگر اللہ نے کسی بشر کو رسول بنانا تھا تو وہ کوئی بادشاہ ہوتا، اس کے پاس خزانے ہوتے. اور اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ جو یتیم ہے، جس کے پاس مالی وسائل بھی نہیں ہے. ایک تو تنقید. دوسری تنقید کیا تھی؟ یہ جادوگر ہے. اور تیسری تنقید یہ کہ اس کا کلام جادو ہے. سرگوشی نہیں جانتے آپ کس کے کہتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں خسر خسر کرنا، اردو میں خسر خسر کرنا، کانا پھوسی کرنا، ایسی انداز سے گفتگو کرنا کہ تیسرا سوچ رہا ہو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اس لیے حدیث میں منع بھی ہے نا، 2 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو آپس میں سرگوشی نہ کریں جب تیسرا آدمی وہاں موجود ہو، ورنہ لا محالہ کیا ہوگا، تیسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں بات ہو رہی، پکا حالانکہ نہ بھی ہو رہی ہو لیکن شیطان ڈال دیتا ہے تمہارے بارے میں بات ہو رہی. یہاں 3 افراد کا ذکر ہے، مگر نہ مراد یہ کہ ایسی مجلس جہاں افراد بیٹھے ہوں قلیل تعداد میں اور وہاں آپ کی آپس میں گفتگو دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکتی ہے، یہ گفتگو نہ کریں. اور ہمارے یہاں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں اور پھر بات کر رہے ہیں، پھر یوں دیکھیں گے تو کیا سمجھے گا پکا. اچھا پھر دوسرا کیا کرے گا؟ اسے موبائل نکال لیا جائے اور کان کدھر ہے؟
آپ کی طرف. اس لیے پھر یہاں جملہ نکلا تھا کانوں کے بھی, دیوار کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ کان ہوتے. ماحول ہم نے خود تیار کیا ہوا ہے. میں نے بتا دیا سرگوشی کیا ہوئی تھی. سرگوشی یہی تھی کہ یہ نبی جو آیا ہے, اس نبی کی دعوت کو, اس نبی کی شخصیت کو مجروح کیسے کریں. تو مجروح کرنے کی پالیسی پر عمل شروع ہوا ہے, یہ کہہ کر یہ تو ایک عام انسان ہے. عام انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول اگر ہوتا انسان تو کوئی بادشاہ ہوتا جس کا گھر بڑا عظیم ہوتا, جس کے بعد دولت ہوتی, یا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرتا, یا پھر آگے اور تنقید کے زاویے اختیار کیے انہوں نے. ایک تو جادوگری اور جادوگر کہہ دیا, اور اس کے بعد آگے جا کر کہیں گے یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. قالا, کہا انہوں نے, یعنی آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ربی یعلم القول فی السماء, میرا رب جانتا ہے بات کو, میرا رب بات کو جانتا ہے. یا القول سے مراد الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے, ساری باتیں جانتا ہے. میرا رب باتوں کو جانتا ہے. فی السماء والارض, وہ باتیں آسمان میں کی جا رہی ہو یا زمین میں کی جا رہی ہو, ساری باتوں کو وہ جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. خوب سنتا ہے. تو سمیع کا تعلق کس سے ہوا جی؟ اقوال سے. تم سرگوشیاں کرو یا دل میں ارادہ کرو یا جارن بات کرو, سرن کرو, جارن کرو, سرگوشیاں کرو, جو بھی کرو اللہ جانتا ہے. اور پھر جب اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جانتا بھی ہے, اللہ سنتا بھی ہے. یعنی سننے کے بعد اب وہ جانتا ہے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے. پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کی سرگوشیوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. جب قرآن اترتا تھا ان کے دل سکڑ جایا کرتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب قرآن کریم میں ہمارے راز کو افشا کر دیا جائے گا. اسی لیے قرآن میں نے سورۃ توبہ کے آخر میں کیا ہے؟ دو آیتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے زادتہم رجسا الی رجسن, نجاست در نجاست میں بڑھ جاتے ہیں وہ. اور مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے؟ زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھتا ہے. ان میں گناہ یا دشمنی یا عداوت بڑھتی ہے اور ادھر ایمان بڑھتا ہے. اب یہ جو بات ہے, اگر پچھلی آیت کی طرف اس کال کو لے جائیں تو کیا بات تھی؟ ایک تو یہ کہا کہ یہ تو بشر ہے, بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا کہا اس کا کلام جادو ہے اور اسے جادوگر کہا گیا. یہ باتیں ہو رہی ہیں, اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جو بھی باتیں کر لو, زمین اور آسمان کی تمام باتوں سے اللہ باخبر ہے, اور پھر علیم بھی ہے, جانتا بھی ہے کہ اس کو جواب کیسے دینا ہے.
آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے. قال، کہا انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، باتوں کو، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سمیع اور علیم یہ کون سے سیغے ہیں؟ سمیع اور علیم جی، فعیل، فعیل اور فعال یہ سب مبالغہ کے اوزان ہیں. فعول بھی اللہ کی جو صفات ہے ان تمام سیغوں پر آئی ہیں نا. فعال پر بھی آئی ہیں، فعیل پر بھی آئی ہے، اور فعول پر بھی آئی ہیں. غفور، ٹھیک ہے، اسم تفضیل نہیں ہے. یہ جو احادیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی کئی جگہ مقامات پر موجود ہے کہ اس پر لعنت، ان اعمال کرنے والوں پر لعنت ہے جیسے. تو اگر ایسے عقیدے میں بدعت ہو، اعمال میں بدعت ہو، اور وہ ظاہری بدعت ہو، تو ایسے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایسوں پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو ایسے شخص کو پھر امامت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، ان کی پیشوائی میں نماز پڑھنی چاہیے. جب کچھ ظاہر ہو، سب کچھ ظاہر ہو. جب بالکل صحیح بات ہے کہ جس امام کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، بالخصوص اس میں بدعات مکفرہ موجود ہے، تو جب اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہو سکتی نماز. بل قالوا اصغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. اس آیت میں بھی ان کی وہی بات ہے، بلکہ قالوا، انہوں نے کہا، اصغاث احلام، یہ پریشان کن خیالات ہیں. اصغاث کہتے ہیں حیران کن چیزوں کو، اور احلام کہتے ہیں خوابوں کو، یعنی پریشان کن خواب ہیں ان کے، حیران کن خواب ہیں ان کے. یہ اصغاث و احلام ان کسے کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ قرآن کو. قرآن کو اللہ کے رسول نے جو اللہ کا کلام پیش کیا، اس کو جو یہ باتیں سنا رہا ہے، یہ اصغاث و احلام ہے، منتشر خیالات. سوچنے کے بعد جو ہے نا یہ وہی سنا دیتے ہیں، وہی کہہ کر کے اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں یہ اصغاث و احلام ہے. الیاذ باللہ. یہ بات آج بھی ہوتی ہے، یہ بات آج بھی ہوتی ہے، لیکن اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے. وہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب آپ حدیث سناتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری اپنی حدیث ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے بنا کر لے آتے ہیں حدیثیں، کہاں سے بنا کر لے آتے ہیں حدیثیں. صحیح حدیث سنائی جائے تو پتہ نہیں کہاں سے بنا کر لاتے ہیں حدیثیں. تو ان کو جب اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے یہ بنا کر لایا، خیالات ہیں اس کے اپنے. اچھا، ایک ٹولہ نے تو یہ کہا، دوسرا ٹولہ کہتا تھا بل افتراہ ہو، بلکہ اس نے خود اپنی طرف سے گڑھا اسے. یا تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے یہ خود ہی کہہ دیتے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ منتشر خیالات، یہ شاید ہمارا یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے، تو اب زاویہ بدلا اور کہہ دیا بلکہ خود اس نے اسے گڑھا اپنی طرف سے. کچھ دیر کے بعد یا یہ تیسرا ٹولہ ہے یا ان کا تیسرا زاویہ ہے، کہا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. جب یہ شاعر ہے تو یہ کلام کیا ہوا؟ شاعری ہوئی. یہ کلام شاعری ہے. جادو، اصغاث و احلام، افتراء اور شاعری، یہ قرآن
قرآن کے بارے میں ان مشرکین کے تجزیے ہیں. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، آگے کہا ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ، ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ. کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، یعنی نشانیاں دے کر. پہلے انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تو ایسی کوئی نشانی لاؤ. مثلا کون نبی ہے جو نشانی دے کر بھیجے گئے؟ مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور پڑھ چکے ہیں آپ، 2 نشانیاں تو. اور صالح علیہ السلام کیا تھا؟ اونٹنی. عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح کی کوئی نشانی آپ لاؤ. ان نشانیوں کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے. مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا سونے کا گھر بن جائے آپ کا، سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے جائے اور اوپر سے کتاب لے کر آ جائے. اللہ نے جواب دیا ہے. اس کا جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے بستیاں، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی. اہلکنا، ہاں ہم نے ہلاک کر دیا اس بستی کو. افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اس طرح کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے، نشانی دو. جب نشانی دی گئی ایمان نہیں لائے، ہم نے ہلاک کر دیا. کیا یہ بات کافی ہے ان کے لیے؟ ایمان لائیں گے اس بات کو سن کر؟ اگر نشانی دے دی جائے ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. کیوں؟ ایمان لانے کے لیے وہ نشانی کافی ہے جو ہم نے دے دی نبی کو. قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ان مشرکین نے خود اس قرآن کو سنا ہے، سننے کے بعد دلوں کے اندر جو اس کی تاثیر محسوس کی ہے، اس قرآن سے روکتے تھے جادو کہہ کر. دن بھر جادو کا رات الاپتے تھے، رات کو چھپ کر وہی قرآن سنتے تھے. کبھی ابو بکر صدیق کا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ میں نے بتایا تھا نا وہ بیت اللہ میں کلام لٹکا دیا کرتے تھے. قرآن کریم کے بارے میں ان کے تبصرے کیا ہوتے تھے؟ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے. اصل مقصد کیا تھا پھر؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے قرآن سن لیا تو وہ قرآن کا ہو جائے گا اور ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ان کی طرف الزامات، اتہامات کی بارش کر دی. ظاہر جب کسی شخصیت کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائے تو اس کی بات کو تھوڑی سنیں گے آپ. تو یہ سلسلہ تھا اور اس سلسلے کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی. ابھی اس آیت میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے عبرت کے لیے اتنی بات کافی ہے. جو سوچ و فکر تمہارے اندر ہے نا سرکشی والی، یہ ان میں بھی تھی اور ان کا انجام تمہارے سامنے ہے. تم جب بھی تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو، ان بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے جن کے اندر ایسی سرکشی تھی اور ہم نے نشان عبرت بنا دیا ہے. تم بھی ایمان لے آؤ. پراگندہ میں نے کیوں بول دیا یہ لفظ؟ برے خیالات. کون سی سورت لکھتے تھے؟ سورہ کوثر لکھی تھی. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر آدمی، ہم نے نہیں بھیجے رسول بنا کر آپ سے پہلے مگر آدمی. مرد. نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف. فاسألوا اہل ذکر، تم سوال کر لو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے نا تو اہل کتاب سے پوچھ لو. 2 باتیں یہاں ذکر ہوئی ہیں اس آیت میں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اعتراض کیا تھا پیچھے؟
इंसान कैसे रसूल हो गया, इंसान कैसे रसूल हो गया। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहें, मुशरिकीन मक्का ने यह कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल कैसे हो सकते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, इसका क्या जवाब दिया, इससे पहले जितने अंबिया हमने भेजे वो सारे मर्द ही तो थे, फरिश्ता थोड़ी था कोई, सारे मर्द थे। तो दो चीजों का जवाब आ गया, एक तो फरिश्ते नबी नहीं होते, जिन नबी नहीं होते, इंसान ही होता है, और इंसानों में मर्द ही होता है। औरत कभी कोई नबी नहीं बनी, फरिश्ता नहीं बना और जिन नहीं बना। तो जो भी मर्द रसूल बनकर आया वो रसूल इंसानों का भी था, वो जिन्नों का भी था। तो इससे अंदाजा लगाए जिन्नों से ज्यादा, फरिश्तों से ज्यादा अल्लाह के अफजल कौन है, इंसान है। अगर वो इंसान का, हाँ इंसान बन जाए, बंदा बन कर रहा है, बंदा बंदगी से है ना। दूसरा क्या है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं है, तो अहले किताब से पूछ लो। किस चीज का पता नहीं है जी, नबी मर्द थे या नहीं। अगर ये तुम्हें यकीन नहीं है ना, नहीं मानते, तो अहले किताब से तुम्हारे ताल्लुकात है, यहूद और नसारा वो जानते हैं, उनमें अंबिया भेजे, उनसे पूछ लो तो हम बता देंगे वो मर्द ही थे। इसका ये मतलब नहीं अगर तुम्हें इल्म नहीं बताना दीन का तो अहले किताब से पूछ लो, मुतलक मुराद नहीं है, ये सियाक के जरिए समझा जाएगा, या एक खास मसले में बात हो रही है। वगरना वो तो शरीयत मनसूख हो चुकी, वो तो दो नंबरी करने वाले हैं, अपनी शरीयत को तब्दील करके रख दिया, तुम्हें क्या बताएंगे ये जी। आयत इसी से मिलती जुलती आयत पीछे गुजर चुकी है। रिजालन मनसूब क्यों है, रिजालन मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना मुत्तसिल मुनक़ती। मुत्तसिल है तो मुस्तस्ना दोनों का है। तो मुस्तस्ना यहां पीछे कौन है, जी हाँ, सही सही कहा आपने कि इस उनका भी इनकार हो गया जो नबी का नूर मानते हैं। मर्द कह दिया तो सब नजरिया खत्म हो गया ना, रिजाल कह दिया ना, अच्छा बयान बदल दिया, मुस्तस्ना मिनू नजर नहीं आए तो मुनकते बन गया। मुनकते के लिए भी मुस्तस्ना मिनू चाहिए। यहां असल में था वमा अरसलना रुसुलन इल्ला रिजालन, ये रुसुल मुस्तस्ना मिनू होगा। वमा अरसलना अहदन क़ब्लका इल्ला रिजालन, रिजाल कौन सी जमा है, जमा मुकस्सर। वाहिद क्या है इसकी, रजुल। जमा मुकस्सर का इराब क्या है, मंसूब। इराब का मतलब यह है कि उस पर कौन सा इराब आता है, इराब असली आता है या फरी आता है, इराब बिल हरकत आता है या इराब बिल हर्फ आता है, हरकत सलासा के साथ आता है या हरकत सलासा के साथ नहीं आता। तो हम आते हैं ना पहले भाई ये इराब असली है, असली आता है, फिर इराब असली में इराब बिल हरकत आता है, फिर इराब बिल हरकत में तीन हरकतों के साथ आता है, रफी अल इज़हार से, नस्बी अल फतह से, जर्री अल कसरा के साथ, रिजालन रिजालन रिजालिन, ठीक। क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, जमा सालिम का इराब बिल हर्फ आता है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, तो जो इराब बिल हर्फ है वो फरी इराब होता है। फिर जमा मुअन्नस सालिम का जो इराब है वो भी तीन हालतों में तीन नहीं है, दो हालतें असली है, एक फरी है,
मुस्लिमातुन ये असली है, मुस्लिमातुन एक असली एक फरी है। मुस्लिमातुन में जर्री हालत तो कसरत से आ गई, नस्बी हालत जर्री हालत के ताबे है, एक हालत नहीं है ना यहां पर, नस्बी हालत जर्री हालत दोनों कसरत से आती है। इसमें आपको कई शर्त नजर आ रही है, इस इबारत में कई शर्त है। शर्त, हर्फ शर्त कौन सा है जी? इन शर्त की जजा होती है, जजा का है देख लें क्या लिखा हुआ है, देख लिया करें, बड़ी स्क्रीन इसलिए लगाई थी ताकि आप नजर पे पड़ जाए कोई जवाब यहां से। असल था इन कुंतुम ला तालमून फस्सलू अहल ज़िक्री, जज़ा पहले आ गई। और किसी भी चीज का जो बाद में आना है वो पहले आ जाए तो उसकी कोई वजह होती है। इय्याका नअबुदु, नअबुदु का से इय्याका नअबुदु तखसीस हो गई ना, अहमियत को वादे करना होता है। वमा जअलनाहुम जसदन, अब अल्लाह जवाब दे रहा है इनका, वो कह रहे थे रसूल मर्द कैसे हो सकता है, अल्लाह ने फरमाया वमा जअलनाहुम जसदन, हमने नहीं बनाया उनको ऐसे जिस्म वाला कि ला याकुलून ताम, वो खाना ना खाए, हमने उनका जिस्म ऐसा नहीं बनाया कि वो खाना ना खाए। वमा कानू खालिदीन, और ना जिस्म ऐसा बनाया है कि वो हमेशा रहे, ना वो ऐसे थे कि खाना ना खाए और ना वो ऐसे थे कि हमेशा रहे। यानी जिस्म इस तरह का बनाया है कि उस जिस्म को एक तो खाने की जरूरत है और नंबर दो उस जिस्म के अंदर बका नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अल्लाह ने एक टाइम तक के लिए उसे रखा है, उस टाइम तक पहुंचने के लिए आहिस्ता 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 इसमें कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जो जो जवानी को बढ़ता है मजबूती आती है और फिर जवानी के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो बैक गियर लग जाता है उसको, बच्चे से जवान, जवान से फिर बच्चा। अल्लाह ताला ये रोजाना प्रैक्टिस अमलन हमसे करवा, हमसे हम देख रहे होते हैं कौन सी चीज है जिसको आप अमलन देखते हैं तो रोजाना की बुनियाद पर। जी सूरज निकला चला गया, दिन आया चला गया, रात आई चलेगी, ये तवत्तुर के साथ ऐसी चीजें, हर चीज के लिए समय है, बका नहीं है। चांद को हम महीने में देखते हैं, वो आहिस्ता छोटा हुआ, एक दफा उसने अपनी उम्र मुकम्मल कर ली, मुकम्मल हो गया, फिर उसके बाद वापसी 28 को खत्म हो गया। एक उम्र है, उस उम्र के हिस्से के बाद खत्म हो जाना है आपने। तो जितने भी आदमी है ना, हदीस में आता है ना कि कुछ ऐसे बूढ़े भी हैं जो बुढ़ापे के बाद भी दो चीजों के बड़े हरीस रहते हैं, एक माल, दूसरा उम्र, मुझे और उम्र मिल जाए और उम्र मिल जाए और माल आ जाए और माल आ जाए। तो उम्र की और माल की ये हिर्स खत्म नहीं होती किसी में। अब अगर आप किसी को मतलब 40 साल की आंटी बोल दो उसको तो आपको काट देगी वो, कहां जाओगे आंटी बोलकर। इसी तरह किसी को अंकल बोल दिया आपने तो बोलेगा बदतमीज अंकल नजर आ रहा हूं, छोटा भाई हो तुम्हारा, और वो बड़ी उम्र को बर्दाश्त नहीं करता। शनाख्ती कार्ड अगर दिखा रहे हैं तो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड के एतबार से तो 40 साल का हूं, वैसे 20 साल का लगता हूं। आप पीछे हम बिल्कुल ऐसा ही है, बर्दाश्त नहीं होता ना किसी से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिल्कुल बिल्कुल।